بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ صبح مجھے ایک وائس میسج ملا تھا ہماری ایک کلر سیدہ سے۔ ایک ہمارے کالر ہیں خالد صاحب۔ خالد صاحب کا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بلائنڈ ہو چکے ہیں، اور وہ بعد میں نے جب پروب کیا تو پھر پتا چلا کہ کلر سیدہ سے ایک اور بھی مجھے ملنے آتے تھے، راجہ صاحب، راجہ خرم ان کا نام ہے۔ ان کی کالز بھی ہیں، کئی ایک انہوں نے مسائل بھی پوچھے ہیں، اور بہت پیارے انسان ہیں۔ اور وہ مجھے ملنے بھی آئے تھے، اور وہ پڑھائی کے دوران کوئی اصغر مال اسکیم میں ایک ہے وہاں کالج لڑکوں کا، وہاں پڑھتے تھے، تو پڑھائی کے دوران ہی ان کی بینائی جاتی رہی۔ بہت مجھے دکھ ہوا، لیکن ملے بڑا پیار سے، کافی دیر ہم لوگ وہ میرے پاس رہے۔ یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے۔ اینی ہاؤ، یہ خالد صاحب کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کی گفتگو کرنی، انہوں نے یہ کوئی بحث کے بارے میں اکثر مجھ سے سوال کرتے، یہ یا ان کی مسز خالد کا جب مجھے فون کال آئی تو وہ کیا آئی، وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک امانت ہے، اس لیے میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگر آپ کا پروگرام آن لائن جا رہا ہے تو پلیز یہ میرا میسج جدھر تک جا سکتا ہے ادھر تک پہنچا دے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتا ہے میرے ہسبینڈ کی نظر نہیں ہے، ان کی نظر چلی گئی ہے۔ تو اگر آپ کو تو بہت سارے بندوں کے فون آتے ہیں، ہر بندہ آپ کو فون کرتا ہے، آپ کو پروگرام دیکھتا ہے، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، الحمدللہ۔ تو اگر یہ میرا میسج ادھر تک آواز میری جاتی ہے پہنچا دیں پلیز۔ جن بھائیوں کے فارم ہیں، بہت بڑے بڑے فارم ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو ہے نا پلیز جو ہے نا مجھے تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میں ہاؤس وائف ہوں، گھر میں ہی یعنی کہ ہوتی ہوں، گھر سے ہم لوگ باہر نہیں، ہمارا ادھر نہیں ہے، ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ تو کلر گھر کے سیدہ اندر ہی سے ظاہری بات ہے، میرے ہسبینڈ ان کو میں نے دیکھنا ہوتا ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو دیکھتی ہوں۔ میں نے ایک بھینس رکھی ہوئی ہے، تو اسی سے کوئی گزارا وغیرہ بس گھر کا کرتی ہوں۔ تو ہسبینڈ میرے کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتے، تو ابھی بھی وہ زیادہ بیمار ہیں، اب ان کے پاؤں کے نیچے چھالے وغیرہ نکلے ہیں۔ تو اگر جو ہے نا کوئی بھائی میری مدد کرے، بھینس میرے پاس ہے، ایک میرے پاس بھینس ہے، تو اگر کوئی بھائی ہو جو میری مدد کرے کہ مجھے جو ہے نا ایک عدد گائے، کوئی پہلن کوئی چھوٹی ہو، گائے پہلی دفعہ سونے والی ہو، کوئی پہلن، ایسی کوئی مجھے دے دے، چلے میرا گھر کا نظام کوئی چلتا رہے، کوئی بھی ہو جو میری مدد کر سکے تو پلیز جو ہے نا سر یہ میرا نمبر جو ہے نا اس کو سینڈ کر دے، میں اپنا نمبر دے دیتی ہوں۔ کوئی بھائی ہو جو نا اس طرح مدد کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں اور برکت ڈالے گا۔ تو میں جو ہے نا اس کو ساری زندگی دعائیں دیتی رہوں گی۔ میرے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو پلیز جہاں تک میری آواز جاتی ہے، کوئی بھائی بھی ہو جو کسی کی مدد کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت دیا ہو تو اس میں سے جو ہے نا کوئی راہ لاکھ کوئی دے دے تو بہت بہت شکریہ اس کا، بہت بہت شکریہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک کیا کہوں، میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں،
اور میرے سسر آرمی سے ریٹائر ہیں، آرمی سے ریٹائرڈ ہے. اور میرے جیٹ باہر ہوتے ہیں. اور پہلے میرے ہسبینڈ نے ان کے گھر کی ذمہ داری اٹھائی رکھی، پھر اس کے بعد ان کو شوگر ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ بیمار ہو، ان کی نظر چلی. اب ان کو پاؤں کا مسئلہ شروع ہو گیا، ان کے پاؤں کے نیچے چھال ہے. تو ہیلپ کوئی کتنی کرتا ہے، ظاہری بات ہے ہر بندے کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنا ظاہری بات ہے کہاں تک کوئی ہیلپ کر سکتا ہے. تو میں نے بس یہ اپنے گھر میں ہی بس ایک بھینس رکھ لی ہے جس سے میں گزارا کرتی ہوں. ایک بھینس سے کتنا گزارا ہوتا ہے. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پلیز کوئی ہے جو میری مدد کر سکے. یہ گھر میں نے ان کے سب اس چیز کے خلاف ہے کہ یہ تم نے کون سا کام شروع کر لیا ہے، یہ گندا کام ہے، ہم لوگ ایسے کام نہیں کرتے. تو یہ وہ میں نے تو کہا سب کو، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں یہ کام نہیں شروع کرتی، چلے مجھے سارے تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیا کریں تاکہ میں یہ کام چھوڑ دوں. تو کوئی دینے کے لیے کچھ تیار بھی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں ایسے تھوڑی راہ جاتا ہے، کیسے بتا رہے ہیں. تو پلیز کوئی ہے جو اس طرح مدد کرے جس کی وجہ سے چلے میرے گھر کا نظام چلتا رہے. یہ بیٹی کا میسج، انہوں نے نمبر بھی اپنا ٹیلی فون نمبر مجھے دیا. اور پلیز سر یہ میرا میسج لائیو کر دیں، جان جان تک میری آواز جائے گی آپ کے پروگرام کے ذریعے. شاید کوئی اللہ کا بندہ ہو جو میری ہیلپ کر سکے. پلیز سر. اینی ہاؤ میں نے ان کو تھوڑا سا، یہ راجہ خرم کا نمبر ہے؟ میں چونکہ میرا وہ السلام علیکم سر، کیسے؟ نہیں سر یہ میرا اپنا نمبر ہے، میرا اپنا ذاتی نمبر ہے جی. آپ پلیز میرا میسج جو ہے نا آپ آن لائن کر دیں. یہ جب انہوں نے یہ کہا اور پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ اور بھی ہے، یہ میں نے کھولا ہی نہیں ہے. ہاں جی. السلام علیکم سر، کیسے؟ نہیں سر یہ میرا اپنا نمبر ہے، اچھا میرا اپنا ذاتی نمبر ہے اچھا. جی. آپ پلیز سر میں مسز خالد ہوں کلر سیدہ سے. اچھا سر آپ نے میرے میسج سنی ہے کیا؟ ہاں میں نے تو سنا. اچھا اب پھر میں نے کیا جواب دیا؟ میرا بیٹا وہ مجھے ملنے بھی آئے تھے، ان کا نام تھا راجہ خرم، ان کی بھی بنائی جاتی رہی تھی. کلر اینڈ سیدہ. ہی از آلسو فرام کلر سیدہ. تو میں اس لیے تھوڑا سا چونکا تھا جب آپ نے کہا کہ میرے میاں کی بنائی جاتی رہی ہے. تو یا بلائنڈ ہیں، یہ کیا شروع سے ہیں یا اب ہوئے ہیں یا کس طرح ہوئے ہیں، یہ تو پلیز مجھے بتائیں. نہیں سر یہ بھی ہوئے ہیں، بس ان کو ہو گئے 1.5-2 سال ہو گئے ان کو جی. ابھی ہوئے ہیں شوگر کی وجہ سے، انہوں نے بس لاپرواہی کی، اپنی شوگر چیک نہیں کروائی تو اسی لیے یہ بھی ہوئے ہیں، بس 1.5-2 سال ہو گئے ان کو. سر میری آپ سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے، میں آپ کو فون کرتی رہتی ہوں. ابھی آپ کے بھائی پہلے فوت ہوئے تھے تو میں نے آپ کو تعزیت کے لیے فون ہاں کرا کیا تھا. تعزیت کا آیا تھا مجھے. میرے ہسبینڈ کی بھی آپ سے بات ہوئی تھی ہاں انہوں نے بھی کی جی. تھی. مجھے کیا پتا بلائنڈ یہ ہے. دنیا بہت بڑی ہے، کیا پتا کوئی اللہ کا بندہ ہو جو کوئی نہ کوئی میری آواز سن کے تو کوئی میری ہیلپ کرے. تو میں چاہتی تھی آپ کے پروگرام کے تھرو جو ہے نا میری لائف اس طرح جو ہے نا میسج چلا جائے گا. مسز خالد میرا بیٹا، وہ میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی غلط لوگوں تک آپ کی آواز جائے، اور میں کوئی صحیح نیک سا بندہ جو صحیح معنی میں ہیلپ کرنے والا ہو نا، اس سے بات کر لیتا ہوں تو وہ ہو جائے گی. ڈونٹ وری ایٹ آل.
اور ہو سکتا ہے سمینہ ہی کر دے آپ کو. سمینہ رشید آپ کے پاس ہی ہے. راجہ رشید میرے دوست تھے, کلر سیدہ میں ہی فوت ہوئے ہیں. اور میں نے ان کی بیٹی سمینہ میرے ساتھ کرتی رہتی ہے فون پہ بات بھی, کیونکہ میرے دوست تھے, بہت ہی قریبی دوست, بہت اچھے دوست تھے, فوت ہو گئے ہیں. تو راجہ رشید تو آپ شاید جانتی ہو, کلر سیدہ سے ہی ہیں. تو سمینہ سے میں بات کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ فضل کرے گا, سمینہ لوگ بھی کرتے رہتے ہیں اس طرح. نہ ہوا تو میں اور کئی ایک ہیں جن سے میں بات کر کے آپ کو. وہ کتنے کی مل جائے گی جوٹی, آپ بتا دیں. سر مجھے اس بات کا تو نہیں ہے, جھوٹی تو نہیں ہے یہ, یعنی کہ بحث میرے پاس ہے. میں کہتی ہوں بس گائے جو ہے نا, گائے یعنی گائے کی بچی ہو, پہلن ہو, یعنی کہ نہیں ہوئی ہو, اس طرح کر کے مجھے کوئی جو ہے نا لے کے جو ہے نا دے پریگننٹ دے. مل جائے سر تو مجھے زیادہ. پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, تو مجھے اس طرح کوئی لے کے دے دے, کیونکہ میں اتنا سب کچھ نہیں جانتی, کیونکہ میں خود شہر میں ساری زندگی میری شہر میں گزری ہے. تو میں جو ہے نا اتنی وہ نہیں ہوں, مجھے ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں پتا. لیکن یہ میں آپ کا پروگرام دیکھ دیکھ کے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا, بہت کچھ, تو جو میں اب گھر میں ہی بس محنت کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. میری اللہ ہر وقت دعا ہے آپ کے لیے. تو یہ تو بہت آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا کہ اگر آپ اس طرح کر کے کسی سے بات کر کے اگر مجھے اس طرح کروا دیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ کا احسان میں شاید ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گی. جی سر مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنے کی آتی ہے کتنے کی نہیں. جی میں یہ نہیں جانتی کہ گائے کی بچی کتنے کی آتی ہے, اس طرح بچی وغیرہ ان کے بارے, ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں انفارمیشن رکھتی. لیکن یہ ہے کہ بس آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں, تو یہ میں نے یہ بحث لی ہے. آپ کا پروگرام دیکھ دیکھ کے اس کو اسی طرح سنبھالتی ہوں, سب کچھ کرتی ہوں, تو اکیلی لگی رہتی ہوں. جی آپ کو بہت بہت شکریہ. اگر سر آپ پلیز اس سے بات کر کے تو میری ہیلپ کر دیں. اگر یہ میرا پروگرام کوئی مختار الحق یہ قائد آباد کے پاس ان کا گاؤں ہے, وہ میں گیا بھی ہوں. مختار الحق اگر سن رہے ہیں یہ پروگرام تو پلیز ان سے میری گزارش ہے کہ ان کے پاس ایک میری گائے بھی ہے اور ایک بچڑی بھی ہے. اب تو بہت بڑی ہو گئی ہوں گی, ان کے بھی بچے ہوئے ہوں گے. شاید آپ کو پتا ہو مختار الحق, آپ نے کبھی میں نے بھی آپ کو زحمت نہیں دی اور نہ میں نے مانگی. اور آپ کے پاس آپ تو میرے اسٹوڈنٹ تھے اور آپ نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں چونکہ یہاں آپ کے پاس اسلام آباد میں فاڈر کا مسئلہ ہے تو ہمارے پاس بہت ہے, میں ان کو لے جاتا ہوں. جب یہ بچہ جنم دے گی, نیا بچہ ہوگا تو پھر میں آپ کو دے دوں گا. پھر وہ دن اور آج کا دن نہ آپ کی کال آئی نہ آپ نے نمبر کبھی اٹینڈ کیا. اترا گاؤں ہے آپ کا مختار الحق. اور اگر کوئی اور بھی بندہ قائد آباد کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہو, وہ اترا گاؤں جا کے مختار الحق سے بات کرے. اور اگر اس کے پاس اس کی بچڑی کے آگے بچے, اس کنڈیشن میں اگر کوئی میری اپنی بکری, اپنی گائے اور بچڑی, گائے میں کیا کہوں گا, اگر ہے تو پلیز وہ ادھر مجھے کانٹیکٹ کر لیں. اگر شرم آتی ہے آپ کو تو کوئی بات نہیں, آپ صرف میسج کر دیں کہ جی ہاں میں حاضر ہوں اور میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو وہ ایک گائے اور ایک بچڑی دونوں میں سے ایک بھی آپ ان کو, اس خاتون کو آپ پہنچا دیں تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا. اگر اور بھی دوستوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی یہ اس میں مدد کرنا چاہتا ہے تو میں نے ان کا نمبر جان بوجھ کے نہیں دے رہا, کیونکہ یہاں دنیا میں بہت سارے لوگ, بہت قسموں کے لوگ ہیں, تو میں نہیں چاہتا
کہ کسی کی عزت کے ساتھ کوئی کھیلے، کسی کی مجبوری کے ساتھ کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے. اس لیے میں نمبر نہیں دے رہا. وہ میرے پاس نمبر ہے، اور اگر کوئی ہو تو پلیز کانٹیکٹ مجھ سے کر سکتے ہیں وائس میسج کے ذریعے، جو اگر ہیلپ کرنا چاہتا ہے. اور ایک اگر وہ چاہتی ہیں کہ پہلن گائے یا ویڑی جس کو کہتے ہیں ویڑ وہ ہو، پریگننٹ ہو، تو یہ اگر آپ دینا چاہیں تو I'll be grateful. ایک نیکی کا کام ہے. اگر آپ نیکی کمانا چاہتے ہیں، پہلے تو مختار سے میں نے اپیل کر دی ہے، اگر وہ کر دیتا ہے واپس تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پلیز. اور بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو، اب میں نام نہیں لینا چاہتا ان لوگوں کا، وہ جو سن رہے ہیں اگر وہ پروگرام، جن کو میں نے بھینسیں دی ہوئی ہیں اور آج تک میں نے واپس نہیں مانگی، وہ اگر سن رہے ہیں پلیز کانٹیکٹ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.